SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा वीडियो लेक्चर है, वो है कि अगर शौहर मारपीट करके धक्के देकर बीवी को घर से निकाल दे और बच्चों को ज़बरदस्ती अपने पास रख ले, तो उसकी बीवी के पास यानी बच्चों की वालदा के पास क्या रेमेडी है, क्या चाराकार है जिसके तहत वो बच्चे अपने फौरी तौर पे हासिल कर सके। ये मेरा आज का लेक्चर है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंड इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने व्यूवर्स को जो उनके कानूनी राइट्स के बारे में आसान अल्फाज में आगाह करता रहूं। हमारे मुआशरे में ये बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं कि अक्सर घरों में जब लड़ाई होती है तो जब शौहर बीवी से लड़ाई करता है तो वो बीवी को घर से निकाल देता है और जो बच्चे होते हैं उनको ज़बरदस्ती अपने पास रख लेता है। वैसे तो बाप है, बाप का अपना राइट है, बच्चों को रख सकता है, लेकिन बाप का राइट जो है माँ के राइट से ज़्यादा नहीं है। माँ को फोकियत हासिल है बच्चों के बाप की निस्बत। सो अगर ऐसी सूरत में कोई शख्स अपनी बीवी को मारपीट करके घर से निकाल देता है या लड़ाई झगड़ा करके घर से निकाल देता है और बच्चों को ज़बरदस्ती अपने पास रख लेता है, तो क्या चाराकार है वो मैं बताऊँगा। नॉर्मली तो चाराकार जो परमानेंट चाराकार है, जो मुस्तकिल चाराकार है, वो तो है गार्डियन कोर्ट, फैमिली कोर्ट, जो दफ़ा 25 के तहत ये अख्तियार देती है। फैमिली कोर्ट को अख्तियार है कि वो वहाँ केस फाइल हो सकता है बच्चों की कस्टडी का, और कोई भी शख्स जो क्लेम करता हो कि बच्चे उसको मिलने चाहिए वो गार्डियन कोर्ट से रुजू कर सकता है और गार्डियन कोर्ट में कस्टडी ऑफ माइनर्स का केस कर सकता है आगे। फिर लेकिन वो केस रूटीन में चलता है, नोटिस होगा, जवाब आएगा, इश्यूज़ फ्रेम होंगे, जो इंटरम कस्टडी की एप्लीकेशन है या विजिटेशन राइट्स की जो एप्लीकेशन है उसका फ़ैसला होगा, उसके बाद शहादतें वगैरह आती हैं। तो ये सब होता है, लेकिन वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। उसमें कानून में भी 6 माह का टाइम है फैमिली केस फैसला करने की मानद है, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। फौरी रिलीफ क्या है औरत के पास, मैंने आज वो डिस्कस करना है। ऐसी सूरत में अगर ऐसे हो कि शौहर बीवी को घर से निकाल दे मारपीट करके, बीवी के पास जो फौरी रेमेडी है वो है 491 ज़ाब्ता फौजदारी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन है 491। वो हाई कोर्ट को और सेशन कोर्ट को ये अख्तियार देता है कि उनका जो अख्तियार समात है या उनकी जो हदूद है उसके अंदर अगर कोई शख्स या कोई बच्चा इल्लीगल कस्टडी में है या इम्प्रॉपर कस्टडी में है तो वो अदालत को अख्तियार है कि वो उसको बुलवाक बरामद करवा सकते हैं और उसको आज़ाद कर सकते हैं या उसको बरामद करवा के उसकी कस्टडी एक प्रॉपर शख्स को दे सकते हैं। ये अख्तियार है। ये जो कानून है ये स्पेशली बच्चों के लिए तो नहीं है, लेकिन ये जनरल लॉ है जो उसकी जुरिसडिक्शन को तय करता है। और ये 491 जो है इसका अख्तियार हाई कोर्ट को भी है, वैसे ही है जैसे सेशन कोर्ट को है, लेकिन क्योंकि सेशन कोर्ट पैडी कोर्ट है इसलिए आम तौर पे ऐसी सूरत हाल में एप्लीकेशन जो है दफ़ा 491 की वो सेशन कोर्ट में ही देनी चाहिए।
کیونکہ اگر ہائی کورٹ آپ ڈائریکٹ دیں گے تو کبھی کبھی ہائی کورٹ اس پر اعتراض بھی کر دیتی ہے کہ آپ کو پہلے سیشن کورٹ جانا چاہیے تھا، اور وہاں سے اگر آپ کا ریمیڈی آپ کو نہ ملتی تو ریلیف نہ ملتا تو تب آپ یہاں آ سکتے تھے۔ اس لیے پہلے یہ درخواست جو ہے یہ ہائی کورٹ کی بجائے سیشن کورٹ کو ہی دائر کرنی چاہیے۔ جب سیشن کورٹ میں آپ درخواست دائر کریں گے اس میں آپ مختصر حالات لکھیں گے، بچوں کے نام لکھیں گے، بچوں کی عمریں لکھیں گے، اور کس کے پاس کسٹڈی میں وہ بچے ہیں ان کی ڈیٹیل دیں گے، اور اپنے فیکٹس مختصر خاتون لکھے گی کب شادی ہوئی، بچے ہوئے، اور کب گھر سے شوہر نے نکالا، اور کیسے اس نے بچوں کو زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ باپ کے پاس جو کسٹڈی ہوتی ہے وہ انلیگل تو نہیں ہوتی لیکن امپراپر ضرور ہوتی ہے، سو سیشن کورٹ جو ہے وہ آرڈر کرے گی، کر سکتی ہے ایس ایچ او کو۔ بیلف کو بھی آرڈر ہو سکتا ہے، کورٹ بیلف مقرر کر سکتی ہے جو جا کے بچے برآمد کروائے، لیکن نارملی یہ آرڈر ایس ایچ او کو کیا جاتا ہے، جو علاقے کا جس علاقے میں بچے ہوں گے اس علاقے کی ہی سیشن جج کو درخواست دی جائے گی، اور اس علاقے کے ہی ایس ایچ او کو سیشن جج صاحب جو ہیں وہ آرڈر کریں گے کہ بچے برآمد کیے جائیں۔ وہ 1 یا 2 دن کی ڈیٹ ڈالتے ہیں اس میں نارملی۔ تو ایس ایچ او کو جب آرڈر ہوگا تو روبکار جائے گی، ایس ایچ او جو ہے وہ ریڈ کرے گا، وہ اپنے پولیس اہلکاروں کے ساتھ مدد سے جائے گا اس جگہ جہاں بچے ہوں گے، وہاں سے وہ جا کے بچے برآمد کروائے گا، اور بچے برآمد کروا کے وہ پھر جو بچے ہیں ان کو وہ پیش کرے گا کورٹ میں، سیشن کورٹ میں جو کورٹ ہوگی الٹیمیٹلی۔ وہاں جب بچے پیش ہوں گے پھر وہ سماعت کرے گا دونوں وکلا کو، اور اگر وہ سمجھے گا کہ بچے ماں کو ملنے چاہیے اور باپ نے غیر قانونی طور پہ ماں کو مار پیٹ کر کے گھر سے نکالا ہے، تو وہ بچے ماں کے حوالے فوری طور پہ کرنے کا حکم دے گا۔ اور اس سارے پروسیس کو نارملی 1-2 دن ہی لگتے ہیں، کوئی لمبا پروسیس نہیں ہوتا، سول کیس کی طرح یہ نہیں ہوتا، اور عام طور پہ بچے ماں کو ہی ملتے ہیں، عدالتیں ماں کو ہی بچے دیتی ہیں، لیکن اس میں بچوں کی عمر بھی میٹر کرتی ہے۔ چھوٹی عمر کے بچے ہوں، چند ماہ کا، سال، 2 سال، 3 سال کا، تو نارملی بچے جو ہیں وہ ماں کو ہی ملتے ہیں، چھوٹے بچے۔ ہاں اگر بچے بڑے ہیں اور وہ بیان دینا وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، بیان دیتے ہیں ماں کے خلاف، اور تب بچے عدالت ماں کو دینے سے انکار بھی کر سکتی ہے اور گارڈین کورٹ سے رجوع کرنے کا آرڈر بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ ہر کیس ٹو کیس دیکھا جاتا ہے، ہر کیس کے اپنے حالات و واقعات ہوتے ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب خاتون والدہ ماں بچوں کی جب وہ سیشن کورٹ میں بچوں کی پٹیشن دائر کرتی ہے تو اس سے پہلے ہی باپ نے بچوں کی گارڈین شپ کے لیے گارڈین کورٹ میں کیس کیا ہوتا ہے، اور وہ اس سے پہلے ہی وہ نوٹس کروا دیتا ہے، یا کبھی کبھی جب 491 کا نوٹس باپ کو ملتا ہے بچوں کے معاملے میں کہ سیشن کورٹ نے طلب کیے ہیں بچے، تو فوری طور پہ اپنے وکیل کے ذریعے 400 جو گارڈین کورٹ میں کیس دائر کر دیتا ہے، اور عدالت میں آ کے یہ گراؤنڈ لے لیتا ہے کہ جناب میرا تو گارڈین کورٹ میں کیس چل رہا ہے بچوں کے بارے میں، اور آلریڈی گارڈین کورٹ اس کی اختیار جو گارڈین کورٹ جو ہے وہ اختیار سماعت جو ہے اس کو حاصل ہے، اور گارڈین کورٹ وہ کیس آلریڈی چل رہا ہے گارڈین کورٹ میں، لہذا 491 خارج کی جائے پٹیشن۔ لیکن ریسنٹلی سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آیا ہے، اس سے پہلے ہائی کورٹ کے بھی فیصلے موجود تھے، اس میں انہوں نے قرار دیا کہ جو 491 کے تحت جورسڈکشن ہے وہ بے شک گارڈین کورٹ میں کیس چل بھی رہا ہو پھر بھی عدالت کو اختیار ہے، سیشن کورٹ ہائی کورٹ کو، کہ وہ بچے کسی ایک پارٹی سے لے کے دوسرے پارٹی کے حوالے کر سکتی ہے۔ گارڈین کورٹ میں محض کیس چلنا اس بات سے عدالت کو نہیں روکتا 491 کے تحت کہ وہ بچوں کی حوالگی تبدیل نہیں کر سکتے۔ نارملی کورٹس گارڈین کورٹ کو اہمیت تو دیتی ہیں کیونکہ مستقل کسٹڈی کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، لیکن اس پر سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے کہ محض اس بات سے بچوں کی کسٹڈی نہیں رکے گی، اگر ادروائز وہ ان کا کیس فٹ کیس ہے بچوں کی کسٹڈی جو ہے وہ چینج کرنے کا، تو سیشن کورٹ ہائی کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ بچوں کی کسٹڈی ماں کے حوالے یا جو بھی جس کے بھی سمجھیں وہ بہتر کے فلاں کے حوالے ہونی چاہیے وہ اس کے حوالے کر سکتے ہیں۔ تو یہ کورٹ ہے، یہ اختیار ہے سیشن کورٹ ہائی کورٹ کا، اس لیے محض گارڈین کورٹ میں کیس دائر ہونے سے سیشن کورٹ ہائی کورٹ کے اختیارات ختم نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ اب کچھ عرصہ سے پنجاب میں وومن پروٹیکشن سینٹرز بھی بن چکے ہیں۔ اگر خاتون کو مار پیٹ کی جاتی ہے یا خاتون سے بچے زبردستی چھین لیے جاتے ہیں یا اس کا سامان کو چھین لیتا ہے یا کوئی بھی اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، گھریلو تشدد ہوتا ہے، تو پھر وومن پروٹیکشن سینٹر بھی خاتون درخواست دے سکتی ہے۔ وہاں جو زیادہ تر عملہ یا جو متعلقہ آفیسر ہوتی ہیں وہ لیڈیز ہی ہوتی ہیں، پولیس کی بھی اعلیٰ آفیسر جو ہیں وہاں لیڈیز ہوتی ہیں، تو وہ خواتین کے ہی تفظ کے لیے زیادہ تر بیٹھی ہوئی ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ ایسی صورت میں پراپر ریمیڈی 491 491 کے ہیبیس کارپس کی ہی ہے،
لیکن اس کے علاوہ جو وومن پروٹیکشن سینٹر ہے وہاں پر بھی اپلائی کیا جا سکتا، وہاں بھی درخواست دی جا سکتی ہے. ان کو بھی اختیار ہے کہ خاتون کی داد رسی فوری طور پہ کرنے کا، ان کی بلکہ ہیلپ لائن بھی ہے. اس لیے یہ دونوں ریمیڈیز جو ہیں یہ خاتون جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے. ویسے بھی جب بھی کبھی ایسا ہو خاتون سے بچے کو چھین لیے جائیں اس کی مرضی کے خلاف، تو اس کو گارڈین کورٹ میں جانے کی بجائے اس کو فوری طور پہ پہلے 491 کی پٹیشن ہی فائل کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں فوری ریلیف ہے. گارڈین کورٹ میں خواتین رل جاتی ہیں، وہاں بعض اوقات کے سال 2 سال تک طویل چل پڑتا ہے، اور وہ پھر بچے ان کو فوری نہیں ملتے. لہٰذا ان کو پہلے ٹرائی جو یہ ہے کرنی چاہیے وہ 491 کی کرنی چاہیے. سیشن کورٹ سے اگر ان کی درخواست خارج بھی ہوتی ہے تو ان کو اس کے خلاف ہائی کورٹ چلے جانا چاہیے، تاکہ ان دونوں عدالتوں سے فوری بچے ملنے کا امکان ہوتا ہے، فوری ریلیف کی وہ حقدار ہوتی ہیں. تو یہ ہے میرا آج کا ویڈیو لیکچر، جو اکثر خواتین کے ساتھ مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے. ایس این لا ایسوسیٹس تمام پاکستان میں سروسز پرووائڈ کرتی ہے. ہماری واحد لا فرم ہے جو اس وقت 48 شہروں میں سروسز پرووائڈ کر رہی ہے. اس میں ملتان، ہمارا مین آفس ملتان ہے. اس کے علاوہ کراچی، پشاور، اسلام آباد، فیصل آباد، لاہور وغیرہ جتنے بڑے شہر ہیں ان تمام شہروں میں ہماری سروسز موجود ہیں، اور تمام کیسز میرے ذریعے نگرانی ہی چلتے ہیں. سو کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے واٹس ایپ اور ایمو نمبر 0333618191 پر جا کر نہ صرف فری مشورہ کر سکتے ہیں، بلکہ ہماری سروسز کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی جان سکتے ہیں، اور ہماری سروسز لینا چاہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. آپ لوگ میرے لیکچر پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ.